السلام علیکم۔ جب بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سفارتی یا عسکری کشیدگی بڑھتی ہے تو نئی دلی سے ایک ہی آواز بار بار سنائی دیتی ہے: خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک سیاسی نعرہ اور دھمکی ہے، یا انڈیا کے پاس واقعی کوئی قانونی یا کوئی ٹیکنیکی طریقے موجود ہے جس سے وہ پاکستان کے رگ جان یعنی سنتاس نظام کو خشک کر سکے؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم جذباتی باتوں اور سیاسی نعروں سے ہٹ کر حقائق، بین الاقوامی قوانین اور تاریخ کی روشنی میں اس سوال کا مکمل، معقول اور سائنسی تجزیہ کریں گے۔ اس تنازع کے جڑیں اگست 1947 کی تقسیم ہند میں چھپی ہیں۔ جب برطانوی ہند کی تقسیم کے لیے سر سائرل ریڈکلف نے پنجاب اور بنگال میں سرحدیں کھینچی تو انہوں نے جغرافیائی اور قدرتی بہاؤ کا خیال رکھے بغیر ایک ایسی لکیر کھینچ دی جس نے دنیا کے سب سے بڑے نہری نظام کو دو حصوں میں کاٹ دیا۔ تقسیم کے بعد پاکستان کی زمینیں اور نہریں تو پاکستان کے حصے میں آئی، لیکن ان نہروں کے ہیڈ ورکس جیسے فیروزپور اور مادھوپور انڈیا کے علاقے میں چلے گئے۔ پانی کا پہلا بڑا بحران 1 اپریل 1948 کو پیش آیا جب انڈیا نے مشرقی پنجاب سے آنے والی نہروں کا پانی اچانک روک دیا۔ اس اقدام سے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں لاکھوں ایکڑ فصلیں سوکھنے کے قریب پہنچ گئی اور زراعت کے بقا پر بڑا سوالیہ نشان لگ گیا۔ پاکستان کے لیے یہ ایک وجودی خطرہ تھا۔ اگرچہ مئی 1948 میں ایک عارضی معاہدے کے تحت پانی کا بحال کر دیا گیا، لیکن یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اس مسئلے کا مستقل، قانونی اور پائیدار حل ضروری ہے۔ تقریباً ایک دہائی تک جاری رہنے والی مذاکرات کے بعد، جس میں عالمی بینک نے ثالث کردار ادا کیا، بالآخر 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں سنتاس معاہدے طے پایا۔ اس معاہدے میں پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان اور انڈیا کے وزیر اعظم نہرو نے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت 6 بڑے دریاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ راوی، بیاس اور ستلج کو مشرقی دریا قرار دے کر ان کا مکمل حق انڈیا کو دے دیا گیا، جبکہ سندھ، جہلم اور چناب کو مغربی دریا قرار دے کر ان کا تقریباً 80% پانی پاکستان کے لیے مختص کیا گیا۔ ان دریاؤں کا سالانہ بہاؤ تقریباً 135 ملین ایکڑ فٹ یا 200 ارب کیوبک میٹر سے زائد ہے۔ اگرچہ مغربی دریا پاکستان کے لیے مختص کیا گیا، لیکن چونکہ یہ دریا مقبوضہ جموں کشمیر سے گزر کر پاکستان آتے تھے، اس لیے انڈیا کو چند محدود حقوق دیے گئے۔ ان میں رن آف دی ریور، پن بجلی منصوبے اور محدود زرعی استعمال اور مقامی ضروریات کے لیے پانی کے استعمال شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ معاہدہ اتنا حساس کیوں ہے؟ پاکستان کا نہری نظام دنیا کے سب سے بڑے مربوط آبیانی نظاموں میں سے ایک ہے۔ ملک کی 80% سے زائد زراعت انہی دریاؤں کے پانی پر منحصر ہے۔ زراعت پاکستان کی معیشت کا تقریباً 22 سے 24% حصہ بناتی ہے اور لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ گندم، چاول، کپاس اور گنا جیسی بنیادی فصلیں اسی پانی سے سیراب ہوتی ہیں۔ پاکستان پہلے ہی پانی کی شدت قلت کا شکار ہے۔ 1951 میں فی کس پانی کی دستیابی تقریباً 5000 کیوبک میٹر تھی، جو اب کم ہو کر 1000 کیوبک میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اس لیے پانی کا مسئلہ صرف زراعت کا نہیں بلکہ خوراک، معیشت اور قومی سلامتی کا مسئلہ بھی ہے۔ دوسری طرف انڈیا کا موقف ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بجلی اور معاشی ترقی کے لیے چناب اور جہلم پر ہائیڈرو پاور منصوبے بنانا اس کا قانونی حق ہے۔ انڈیا یہ بھی چاہتا ہے کہ دریاؤں پر تعمیر ہونے والے ڈیموں اور بیراجوں کے ذریعے اپ اسٹریم سطح پر زیادہ کنٹرول حاصل ہو۔ اب آتے ہیں سب سے عام سوال کی طرف: کیا انڈیا واقعی پاکستان کا پانی مکمل طور پر روک سکتا ہے؟ اس کا جواب 2 حصوں میں ہے: قانون اور جغرافیہ۔ قانوناً طور پر سنتاس معاہدے میں ایسی شق وجود نہیں ہے جو کسی ایک ملک کو یک طرفہ طور پر معاہدہ ختم کرنے کی اجازت دے۔ آرٹیکل 12 کے مطابق معاہدے میں تبدیلی، منسوخی یا صرف دونوں ممالک کے باہمی رضامندی سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ویانا کنونشن کے تحت بھی بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری لازمی سمجھی جاتی ہے۔ دوسری طرف ٹیکنیکی اور جغرافیائی طور پر بھی یہ کہ انڈیا آج کے دن پاکستان کا پانی مکمل طور پر نہیں روک سکتا۔ مغربی دریاؤں میں سالانہ تقریباً 135 ملین ایکڑ فٹ پانی بہتا ہے اور اتنے بڑے بہاؤ کو روکنے کے لیے انڈیا کے پاس اتنے ذخیرہ گاہیں موجود نہیں ہیں۔ اگر وہ اچانک پانی روکنے کی کوشش کرے تو مقبوضہ کشمیر اور بھارتی پنجاب کے کئی علاقے خود شدید سیلاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس پانی کو کسی اور رخ موڑنے کے لیے جو سرنگیں اور نہریں درکار ہوں، ان کی تعمیر اربوں ڈالر اور کئی دہائیاں لگ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ انڈیا اپنے پن بجلی منصوبوں کے ذریعے پانی کے بہاؤ کا وقت اور رفتار میں تبدیلی لا سکتا ہے، جس سے پاکستان خشکی سالی یا اچانک سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں اس معاہدے پر تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان نے بغلیار کنکشن، گنگا اور رتلے جیسے منصوبوں پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ پاکستان کا کہنا
کہنا ہے کہ ان منصوبوں کے ڈیزائن ایسے ہیں جو معاہدے کے روح کے خلاف ہیں اور انڈیا کو پانی کے ذخیرے پر غیر ضروری کنٹرول دیتے ہیں۔ اس تنازع کے باعث پاکستان عالمی بینک کے تحت کورٹ آف آربٹریشن گیا، جبکہ انڈیا نے نیوٹرل ایکسپرٹ کا مطالبہ کیا۔ عالمی بینک نے دونوں عمل بیک وقت شروع کیے جس پر انڈیا نے اعتراض کیا۔ 2023 سے 2024 کے دوران انڈیا نے معاہدے پر ترمیم کے لیے پاکستان کو نوٹس بھیجے اور موقف اختیار کیا کہ آبادی، ماحولیاتی تبدیلیاں اور تکنیکی ضرورتوں میں تبدیلی آ چکی ہے، اس لیے معاہدے پر اثر و غور ہونا چاہیے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ کسی بھی تبدیلی پر بات چیت صرف معاہدے کے دائرہ کار اور پرماننٹ انڈس کمیشن کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اب حقائق اور سیاسی بیانیے میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ انڈیا ایک جھٹکے میں پاکستان کا پانی بند کر دے گا حقیقت ہے نہیں، بلکہ سیاسی مبالغہ ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ سنتاس معاہدہ ختم ہو چکا ہے، یہ بھی کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ معاہدہ آج بھی بین الاقوامی قوانین کے تحت نافذ العمل ہے اور عالمی بینک اس کا ضامن ہے۔ حقیقی خطرہ پانی کی فوری بند ہونا نہیں، بلکہ اپ اسٹریم سطح پر زیادہ ذخیرہ اندوزی کی صلاحیت، ماحولیاتی تبدیلی اور ہمالیہ کے گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا جو مستقبل میں پورے خطے کے لیے بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سنتاس معاہدہ چند دہائیوں سے زائد عرصے سے جنگوں اور شدید سیاسی کشیدگی کے باوجود قائم ہے۔ یہ صرف پانی کے تقسیم کا معاہدہ نہیں، بلکہ جنوبی ایشیا میں امن اور کروڑوں لوگوں کی بقا کا ایک عام ستون ہے۔ پاکستان کو بین الاقوامی فورمز پر اپنے قانونی حقوق کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے داخلی آبی نظام کو بھی مضبوط بنانا ہوگا۔ نئے ڈیمز اور واٹر ریزروائرز تعمیر کرنے ہوں گے اور پانی کے ضیاع کو کم کرنا ہوگا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو ماحولیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سنتاس معاہدوں کو اپڈیٹ کرنا چاہیے یا پاکستان کو اپنے موجودہ معاہدے پر سختی سے قائم رہنا چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اگلی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔